بہت عرصے مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا، کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعا دیتی اور پھر صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ ماں روٹی میرے سامنے رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میری دوسری روٹی پکتی ہے یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح سے روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3 سے 4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا، مگر ماں کا وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر جیب سے چابی نکالتا اور ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کر کہتی، مجھے تیری خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن ماں دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے میں کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، اور پتہ نہیں میری آنکھ کب لگ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا، وہ تڑپ کر باہر آئیں، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا تمہاری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا، وہ ادھر بھاگم بھاگ نیچے آ جاتی تھی۔ پھر انہوں نے آپ دیدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا یہ کھڑکی اب کبھی نہیں کھلنے والی۔ کچھ عرصے بعد میں دوسرے شہر چلا گیا، جہاں میں 11 سال سے مقیم ہوں۔ سال میں 1-2 دفعہ اپنے گھر جاتا ہوں۔ میرے کمرے کی وہ کھڑکی اب بھی وہاں موجود ہے، لیکن ماں کا وہ مسکراہٹ بھرا چہرہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ ماں باپ کے سائے کی نہ قدری مت کر اے نادان، دھوپ بہت کاٹے گی جب شجر کٹ جائے گا۔ اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔